السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ جمعۃ المبارک کے موقع پر قرآن مجید کے حوالے سے مختصر سی تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی، یہ وہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمائی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے اس آیت مبارک کا پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر سا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے اور بھی انبیاء کرام آئے، اور اس میں سے چند انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں، باقی انبیاء کرام کو انہی پرانی کتابوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ یہ 3 انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے 3 مقدس کتابیں عطا فرمائی۔ یوں تو انبیاء پر اور بھی صحیفے نازل ہوئے، لیکن مشہور و معروف جو کتابیں ہیں صرف 4 کتابیں ہیں، جن میں سے ایک تو ہماری قرآن مجید ہے، اس سے پہلے اور 3 کتابیں ہیں جسے زبور کہتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ تورات جسے کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ انجیل جسے کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ کتابوں کی نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کو لا بتایا جائے، احکامات بتایا جائے۔ کوئی بھی جو ہے نا، آپ کسی بھی جو ہے میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے آپ کو اس کا گرامر پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط پڑھنا ہوتا ہے۔ اسکول میں بھی جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو اوچر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسکول کی یہ ٹائمنگ ہے، اور ہمارے اسکول کے کسی بھی فرنیچر کو آپ نقصان پہنچائے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہمارے ٹیچروں کے ساتھ اگر بد کلامی کرے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کوئی کمپنی بھی جوائن کرتا ہے تو کمپنی میں بھی جو ہے نا پورے اس کو باضابطہ HR لیٹر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر پورا لکھا ہوا ہوتا ہے اپائنٹمنٹ لیٹر میں کہ آپ 3 سال سے پہلے ہماری کمپنی نہیں چھوڑ سکتے، ہم کو وداؤٹ انفارمیشن کی آپ لیو نہیں لے سکتے، اور ہماری اسٹاف کے ساتھ آپ بد کلامی نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کے جو نا اوچرس ملتے ہیں، لیٹرز ملتے ہیں۔ تو کسی بھی میدان میں ہو، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک رہنمایہ خطوط ملتے ہیں، لیٹرز کی شکل میں ملتے ہیں، کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ تو یہ کتابیں امت کو قانون سکھاتے ہیں، قاعدہ سکھاتے ہیں، رولز بتاتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ انجینئرنگ ہے، SSC ہے، انٹر ہے، ڈگری ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر رولز ہے، ریگولیشنز ہے، گرامرز ہے، فارمولے ہے، سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو ان کی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اصولوں کو، ضوابط کو دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے بذریعہ انبیاء کرام۔ دیکھیے، آپ تھوڑا ذہن لگا کے مجھے یہ بات بتائیں، اللہ کو آپ کو کچھ احکام دینا ہے تو کیا اللہ براہ راست آپ کو نہیں دے سکتا؟ یہ آپ کو اللہ کو یہ بتانا ہے کہ جو ہے نا
اللہ نے آپ کو یہ بولنا ہے کہ بھائی حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا ہے، تو کیا ڈائریکٹ آپ کو یہ بات نہیں بولی جا سکتی؟ بولی جا سکتی تھی، بولی جا سکتی تھی۔ بولنے والے میں طاقت ہے، یہ اس پر سب کا ایمان ہے۔ سننے والوں میں طاقت نہیں ہے، اس پر بھی سب کا ایمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ اللہ چاہو تو دے سکے، لیکن بندے چاہ کے بھی لے نہ سکے، کیونکہ لینے کے لیے بھی اس طاقت، ویسی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے جو طاقت دینے والا رکھتا ہے۔ اتنی طاقت تو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں آ سکتی، لیکن وہ اپنی عطا سے جس کو طاقت عطا کرتا ہے وہ طاقت کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو چن لیا ہے جن کے دلوں میں، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص طاقت کو نازل فرمایا ہے، اپنا خاص فیض منتقل کیا ہے، اپنی خاص رحمتوں کی جگہ میں انہیں جو نہ جگہ عنایت فرمائی ہے، اپنا مخصوص بندہ بنا لیا ہے، کچھ اپنی راز کی باتیں بتا دی ہے، اور اپنا کلام اپنے دیدار کے ذریعے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف بھی کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو کلام کے ذریعے جو ہے نا مشرف کر دیا، جیسا حضرت موسیٰ ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہے کہ دوسرا انسان وہ چیز نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ تھے، وہ اندھے کے جو ہے نا چہرے پہ اگر آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کو بینائی پلٹ کے آ جاتی تھی۔ یہ کسی اور کے پاس طاقت تھی؟ نہیں تھی، یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد تھے، لوہے کو اگر پکڑ دیتے تو وہ موم بن جاتا تھا، کسی اور کے پاس طاقت تھی؟ نہیں تھی، وہ حضرت داؤد کو اللہ نے عطا کیا۔ تو بندوں کے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ بنا، اس رابطہ کا نام ہے انبیاء کرام۔ ان نبیوں کو اللہ نے ایک لا والی کتاب دی، ان کتابوں کا نام ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور یہ کہا گیا کہ رحمانی باتیں اس کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ جو بندہ سائنس کے اعتبار سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو اس کا میٹیریل مل جائے گا قرآن مجید میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، دوسری کتابوں میں۔ میتھمیٹکس کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہے اس کے فارمولے مل جائیں گے، ایگریکلچر کے حساب سے معلوم کرنا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، سیاست کے اعتبار سے معلوم کرنا چاہتا ہے وہ بھی قرآن میں ملے گا، جی پولیٹیشین کے اعتبار سے۔ اگر دل کے احوال کو اجالا کرنا ہے، رب کے حضور دل کو جوڑنے کے قابل بنانا ہے، وہ بھی سبجیکٹ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ جسم کی پاکیزگی وہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گی، ہیلتھ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتابوں میں نازل فرما دیا، اور کچھ ایسی چیزیں نازل فرمائی جو پہلے ہو گئی تھی، آپ نے دیکھی نہیں تھی، اب جو چل رہی ہے وہ بھی اللہ نے نازل کیا، اور جو بعد میں ہونے والی ہے جو آپ دیکھیں گے نہیں لیکن آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ عبرت حاصل کریں گے۔ جیسے کہ کہا گیا عورتیں روڈوں پہ ننگی ناچیں گی جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ ابھی کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ننگا ناچ روڈوں پہ نہیں ہو رہا۔ ماں باپ کو جو ہے نا اولاد اپنے نوکر بنائیں گے، اپنی گھر کی نوکرانی میں۔ آج کیا وہ نہیں ہو رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جائے گا۔ حیدرآباد میں تو اولڈ سٹی میں تو دیکھیے آپ، ہر 4 دن میں ایک مرڈر ہو رہا ہے، چورستوں پہ ہو رہا ہے، فلمی ڈرامے کے انداز میں، جیسا فلموں میں مارتے ہیرو آ کے گنڈوں کو، گنڈے جا کے ہیرو کو، اس انداز میں ہو رہا ہے۔ تو کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تو آنے والی چیزیں بھی جو نا قرآن میں بتا دی گئی ہے۔ تو ایک خاص بات میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ حضور کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں میں حضور کی آمد کا تذکرہ تھا۔ یہ ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی شان و عظمت دیکھیں آپ، حضور ابھی آئے نہیں۔ جس طرح آپ کے قرآن میں فیوچر کی باتیں جس طرح آپ کو ذکر مل جائیں گی نا، اسی طرح پرانی کتابوں میں حضور کے بارے میں ذکر تھا۔ اور کیا تھا؟ چہرہ بڑا پیارا ہوگا، بال بڑے گھنگریلے ہوں گے، بات کریں گے تو جو ہے نا کرنیں نکل جائے گی، چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ رد نہیں کریں گے، 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور مکے کی زمین پہ پیدا ہوں گے، مدینے کی زمین پہ ہجرت کریں گے، اور وہی ان کی آخری قیام گاہ ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے نا ذکر کیا گیا، اور ذکر کر کے کہا گیا دیکھو جب تم اس نبی کو پا لینا تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو اب جتنے تورات والے تھے، جتنے انجیل والے تھے، زبور والے تھے، ان سب کی ذمہ داری تھی
کہ جب نبی مکرم پیدا ہوئے، انہوں نے نبی کا زمانہ پایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ارے یہ تو وہی نبی ہے جس چہرے کے بارے میں ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے پادریوں سے سنا ہے، ہمارے بڑوں سے سنا ہے، ہم کو تو آپ پر ایمان لانا چاہیے، آپ نبی آخر الزماں ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے پرانی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے، ارے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، یہ بھی بتا دیا۔ تو جب نام بتا دیا، کام بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو پیچھے رہنے کی وجہ کیا بن گئی؟ اب تو کچھ وجہ نہیں بنی نا جی۔ تو کیا تھا؟ ابو حارثہ عیسائیوں کا بڑا تھا، بدبختوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ پورا آپ کو میں ہسٹری سنا رہا ہوں، حساب کی سنیے۔ تورات کو بھی مانے، زبور کو بھی مانے، انجیل کو بھی مانے۔ زبور کا تو جو نا ذکر بہت کم ملتا ہے، تورات اور انجیل کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، دو کتابوں کا خاص طور پہ یہاں پر آیت میں ذکر آیا۔ یہ دونوں کو کتابوں کو جب لا کے لیے نازل کیا گیا، بدبخت کیا کرے، اس میں سے اچھی چیزاں پورے لے لیے جس کو پبلک سے بینیفٹ ملتا، پبلک بینیفٹ ملتا۔ اب کوئی بھی بھائی ایک حکم ہے کہ آپ 100 روپے دے کے 200 روپے نہیں لے سکتے آپ، احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ کا حکم ہے، انٹرسٹ کا پیسہ کھانا اسلام میں حرام ہے۔ اب آپ بتائیے اس میں میری نفس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے نا جی، 100 کو 200 روپے لگ کے آ رہے نا۔ تو میں کیا کر دیتا ہوں، اس آیت کو چھپا دیتا ہوں۔ بولے بتاؤ نہیں، یہ کون؟ پبلک نہیں کر رہی، اسکالرز کر رہے ہیں۔ اس دور کے تورات کے جو عالم تھے بڑے بڑے، وہ لوگ کرتے تھے، انجیل کے جو عالم تھے وہ لوگ جس طرح قرآن کے جو ہے نا عالمہ ہے نا، اس دور میں بھی اور آپ کو ایک کتاب، یہ ایک بات جان کے بڑی حیرت ہوں گی، خدا کی قسم، نہ کوئی تورات کا عالم تو بنے، انجیل کے عالم تو بنے، لیکن تورات و انجیل ان دو کتابوں کے، زبور کا کوئی حافظ نہیں بنا، لیکن یہ مصطفیٰ کے سینے مبارک کا صدقہ ہے، امت مصطفیٰ کے 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ بن گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، مصطفیٰ کا اعجاز ہے، ٹھیک ہے، اور کتابوں کو یہ اعجاز نہیں ملا۔ تو اس کے عالم تھے، تو آیتوں کو توڑ موڑتے تھے، اپنے لیے فائدے والی آیتوں کو پبلک کو بتاتے تھے، نقصان والی آیتوں کو چھوڑ دیتے تھے، آیتوں کو تبدیل کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بندہ آ کے جو ہے نا اپنا مسئلہ بیان کرے اور بولے میرا مسئلہ ایسا ہے، لیکن اس کا مسئلہ سننے کے بعد لا کے اگینسٹ میں جا رہا انہیں، تو اس کو کیا کر دے، ٹھیک ہے تم تھوڑے پیسے دے دو، ہم لا کو ہی چینج کر دیتے، مسئلہ ہی بدل دیتے۔ اس طرح پیسے لے کے مسئلہ چینج کر دیتے تھے، قانون بدلتے تھے، احکامات بدلتے تھے۔ یہ انجیل والے بھی کرتے تھے، تورات والے بھی کرتے تھے۔ تو بدلتے بدلتے حد درجہ یہ کر دی نادانوں نے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بنا دیا، فرشتوں کو سارے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں بنا دیے، اور یہ بولے خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہے، خدا کا بیوی بھی ہے، خدا کے بیٹا بھی ہے جو حضرت عیسیٰ ہے، یہ سن آف گاڈ ہے، اسی کو ہم جو ہے نا پوچھتے ہیں۔ اور گاڈ نے ساری اور یہ سن نے جو ہے نا ساری گناہ کے جو ہے نا کرتوت اپنے سر لے لیے ہیں۔ اب ان کی پبلک، ان کے فالوور جتنے بھی گناہ کرے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے سارے دکھ جو، اور انہوں نے سارے غم، انہوں نے سارے گناہ اپنے سر لے لیے ہیں۔ اب پبلک جو چاہے کرے پھرے، اب سور کا گوشت کھائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اب زنا کریں، اڈے چلائیں، شرابیں پیے، سب کرے، اب کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہمارے جیزس نے سارے سب لے کے چلے گئے۔ اس طرح پورا چینج کر دیا گیا، بدل دیا گیا، پبلک کو الو بنایا گیا، ایک خدا کی جو ہے نا سوچ سے بدل کر دو خدا میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ادھر عیسائیوں نے یہ چال چلا، وہ چال آج تک چل رہی ہے، سمجھ میں؟ اور یہ چال کیوں چلے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں بتا دوں۔ اب آئیے تورات کے بارے میں۔ تورات کے لوگ کیا، یہ حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، وہاں سے جو نا پھر انبیاء کرام میں اور آئے۔ یہ لوگ بھی جو ہے نا ان کو یہ کہا گیا میاں ہفتے کے دن شکار نہیں کرو، تو یہ لوگ ہفتے کو شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی جو نا جتنا چینجز کرنا تھا کر لیے۔ اب یہودیوں کی جماعت اس کو فالو کرنا بن گئی۔ اب یہ لوگ کیا کرے، شوشا کیا چھوڑے آگے، چونکہ یہ لوگ انبیاء کرام کی تورات کتاب پڑھتے آتے تھے، تو یہ لوگ جو نا حکومتیں ملتی تھی، گورنمنٹیں ملتی تھی، پیسے ملتے تھے، ڈونیشنز ملتے تھے، ہدیے ملتے تھے، تحفے ملتے تھے۔ اب یہ لوگ بولے نبی آخر الزماں جو آئیں گے نا وہ حضرت یعقوب کی اولاد سے آئیں گے، حضرت اسحاق کی اولاد سے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور پیدا ہوئے۔
حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تو یہ لوگ جلن میں، حسد میں جل گئے۔ ارے جب آل ہی پوری بدل جائیں گی، آل ہی پوری چینج ہو جائیں گی، تو پھر ہمارا تخت و تاج کہاں رہے گا؟ ہماری نوکریاں کہاں رہیں گی؟ ہماری پراپرٹیز کہاں رہیں گے؟ لہٰذا ایسا کرو، پوری باتیں بدل دو۔ تو تورات میں بھی کیا کرے، حضور کی جتنے تعریفاں دینا پورے بدل دیا ہوں۔ تو یہ بھی کیوں ہوا، آپ وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ دونوں چینجز کرے کیوں؟ یہ دشمنیاں شروع کہاں ہوئی؟ یہودی جو اسرائیل ہے اور عیسائی جو کرسچنس ہے، یہ یہاں کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو آگے آنے کے بعد حضور سے ملنے جب عیسائیوں کا قافلہ آ رہا تھا، ابو حارثہ نام کا آدمی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس دور میں ایک وہ لوگوں کی عادت تھی، جب کوئی چیز پھسل جاتی ہے نا، سلپ ہو جاتی ہے، اس وقت وہ لوگ کسی کو بدوا دیتے تھے، اور ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہم جب بدوا دیں سلپنگ کے وقت میں، پھسلتے وقت میں ہم اگر کسی کو بدوا دیں تو اس کے حق میں بدوا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ابو حارثہ کا جو گھوڑا تھا وہ پھسلنے لگا، تو قرض اس کا بھائی ہے، قرض جو ہے نا ابو حارثہ کے گھوڑے کو دیکھ کر کہنے لگا محمد ہلاک ہو جائے۔ استغفر اللہ، یہ لوگ حضور سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، محمد ہلاک ہو جائے۔ تو ابو حارثہ جو عیسائیوں کا بڑا تھا، اس کو باضابطہ جو ہے نا تحفے ملتے تھے عیسائیوں کی طرف سے، اچھا گھردار مل گیا تھا، خوبصورت عورتیں ملتے تھے، سب کچھ ملتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے، اے قرض میرے بھائی تو ہلاک ہو، تو یہ کیوں کہتا ہے محمد ہلاک ہو، تو ہلاک ہو۔ قرض بڑا پریشان ہوا، بولے آپ جو نا غیر نبی کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں، مجھے ہلاک کی تو بدوا دے رہے ہیں اور محمد کو چھوڑ رہے ہیں۔ بولے ہاں، ہم نے جو پرانی کتابوں میں محمد کے بارے میں پڑھا ہے، جس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہی محمد ہے۔ یہ ابو حارثہ نے کہا۔ قرض نے پوچھا جب بات وہی ہے، سب مان چکے ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو حارثہ بولنے لگا مانتا اس لیے نہیں ہوں، جانتا تو ہوں پورا ایز اٹ از وہی ہے، پر مانتا اس لیے نہیں ہوں، اگر مان لیا تو میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ ہری میری بات سمجھ میں؟ اگر میں ان کو بول دیا یہ نبی ہمارے نبی ہے، یہ ان کے بارے میں جو لکھا ہوا یہ سچ ہے، صحیح ہے، اگر میں مان لیا تو لاکھوں لوگ مجھے فالو کریں گے، کیونکہ میرے فالوورز ہیں، میں اسکالر ہوں، میں عالم ہوں، تو لاکھوں لوگ مجھے فالو کریں گے۔ ہوگا کیا؟ پھر میرا بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا عیسائیوں کا جو بڑا بادشاہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہو کے ساری پراپرٹیاں چھین لے گا، مجھے قید خانے میں لے جا کے ڈالے گا۔ ارے میں کہاں مصیبت مول لوں، اسی لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایسے بد کردار لوگ پوری امت کو گمراہ کرتے تھے، جبکہ مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں۔ کیا ابو جہل کو نہیں معلوم تھا؟ ابو جہل کمروں میں بیٹھ کے بولتا تھا، دیوان خانوں میں، یہ جو محمد عربی ہے یہ سچے ہیں، کیونکہ میں نے ان سے جو بھی معجزہ پوچھا انہوں نے کر کے بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، یہ کر کے بتائے۔ میرے مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، یہ بول کے بتائے۔ وہ نہیں بولے مٹھی میں جو تھی وہ بتائے یہ کون ہے، ایسے ایسے معجزات بتائے، اور میں نے ان کی ساری زندگی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے، میں مانتا ہوں یہ سچے نبی ہے۔ پھر قریش مکہ پوچھنے لگے ابو جہل جب تو مانتا ہے یہ سچے نبی ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ بدبختو چپ ہو جاؤ، اگر ان کو مان لے تو ہماری گورنمنٹ کہاں سے رہے گی، ہمارا تخت و تاج کہاں سے رہے گا؟ خاموش ہو جاؤ۔ یہ دیوان خانے کی بات ہے، میدان کی بات نہیں ہے۔ میدان میں جانا تو برا بھلا بولنا، دیوان خانے میں آنا تو بولنا یہ سچے نبی ہے، یہ اچھے نبی ہے۔ یہ تھا، دل کی خرابیاں یہاں تھی۔ تو تورات والوں نے ایسے ہی بگاڑ پیدا کی تھی، انجیل والوں نے ایسے ہی بگاڑ پیدا کر دی، کفار نے بھی ایسے ہی کر دی، ورنہ کوئی اور بات بھی ہے، کوئی اور؟ ارے کفار کی عادت تو ایسی تھی میرے بھائی، یہ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کے رکھتے تھے، لا کے رکھ کے بولتے تھے کہ یا رسول اللہ، اے محمد عربی، ہماری بیوی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارے دوست کنبہ قبیلہ سب ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن محمد آپ ایک ایسی ذات ہے، اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو امانت آپ کے گھر رکھ کے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں خیانت نہیں ہو۔ اتنا بلیو کرنے والے پھر آپ کو مانتے کیوں نہیں تھے؟ سب گورنمنٹ کا چکر تھا، سب کو دکانداری کی پڑتی ہے۔ دیکھیے جتنے بھی فتنے مچ رہے ہیں نا، سب کو دکانداری ہے، مجھے اپنی دکان چمکانا ہے، اس کو اپنی دکان چمکانا، اس کو اپنی دکان چمکانا، اور میری دکان کی ڈیکوریشن کے لیے میں جو چاہے کروں۔ تو یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی یہی کیا،
اور تورات والے تو خاص طور پہ حضور کا چہرہ دیکھ لیے تھے، حضور کے بال دیکھ لیے تھے، سب کچھ پورے جو ہے نا جتنی علامتیں بیان ہوئی سب دیکھے تھے، دیکھ کے بولتے تھے نہیں نہیں نبی تو سچا ہے، پکا ہے۔ اور ایک آدمی آ کے تو یہ پوچھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو ہے نا چاچاؤں پہ کیوں جاتا ہے، ماموں پہ کیوں جاتا ہے؟ حضور نے بتا دیا کہ چاچا پہ کیوں جاتا ہے، عورت کی طرف سے جو نا زیادہ میٹیریل ہو تو جو ہے نا ماموں پہ جاتا ہے، مرد کی طرف سے ہو تو جو نا چاچاؤں پہ جاتا ہے۔ جو سوال پوچھتے تھے جواب دیتے تھے، جو سوال پوچھتے تھے جواب دیتے تھے۔ بعد میں جا کے بولتے تھے بھائی ہر نبی ہر سوال کا جواب ہے، یہ پکا سچا خدا کی قسم یہی نبی ہے، لیکن ماننا نہیں ہے، پبلک کو نہیں بولنا، ان کو ماننا۔ اگر پبلک پوری ان کو فالو کر لی تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا، ہماری شان، ہماری عظمتیں، ہماری شوکتیں، یہ ساری کچھ چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی طرف ہم نے جو کتاب کو نازل فرمایا وہ حق والی کتاب ہے، اور آپ کی کتاب پرانے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی سچی کتاب تھی، انجیل بھی سچی کتاب تھی۔ تو دو کتابوں کی سچائی قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی وہ دو کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سچ تھا، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، آپ سے پہلے جو نا وہ ہدایت والی کتابیں تھی، اور یہ فرقان جو آپ پر نازل۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سب کچھ جانتے ہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ سورج پلٹ رہا ہے، چاند جو نا دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، جھاڑ پیڑ اکھاڑ کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جی امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، پاکیزہ 40 سالہ زندگی ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن انکار پہ انکار کرتے ہیں۔ بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرتے ہیں اپنی پروفٹ کے خاطر، اپنے جو نا فائدے کے خاطر۔ عذاب شدید محبوب، ایسے لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ سب کچھ جو جنڈورا پیٹا جا رہا ہے کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ اللہ کا کھا کے پی کے جو نا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ کو تو حکومت نہیں چھوڑتی تو خدا کہاں سے چھوڑے گا؟ آپ کو محلے کا کانسٹیبل نہیں چھوڑتا تو اللہ کہاں سے چھوڑے گا؟ چاہے وہ ماننے والے ہو چاہے وہ نہیں ماننے والے ہو، دونوں کے لیے برابر ہے کہ اللہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں سب کچھ ڈھیل دی جا رہی ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے، اور اپنی طاقت کی انسان کس کس پہ ناچتا بولیے آپ؟ کوئی اگر اکڑ کے بات کر رہا تو اپنی دولت کے بنیاد پر، میں آپ سے اکڑ کے بات کرنے لگوں میرے پاس دولت ہے، اجی صاحب کتنے دن دولت رہنے والی ہے؟ میں آپ سے اکڑ کے بات کروں تو میری زبان کی بنیاد پر کتنے دن، کیا زبان کو میری چدل نہیں لگ جائے گی؟ کیا میری زبان کو مٹی نہیں کھائے گی؟ اچھا میں اکڑ کے بات کر رہا ہوں میری جسمانی طاقت کی بنیاد پر، بڑی طاقتیں چلے گئے۔ اگر میں بات کر رہا ہوں میری دماغ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، آئنسٹائن جیسا انسان جا کے قبر میں سو گیا۔ کون ہے جو اس دنیا نے جس کو چھوڑا ہے؟ اللہ نے جسے جو نا بخش دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آج جتنی بڑی باتیں کرے ہیں سب کو مرنا ہے، جب مریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری زندگی میں جو کرتوتیں تم نے کی ہے اس کا انتقام لیا جائے گا، اور اللہ چاہو تو ابھی بھی انتقام لے، ایک سیکنڈ میں آپ کو مجھے رائے کا دانہ بنا دے اللہ تعالیٰ، مٹی کے برابر پاؤڈر بنا دے، نکال کے قبر کے گڑھے میں پھینک دے، اور جسم میں ایسی بیماری پیدا ہو جائے اللہ معاف کرے لوگ دیکھنے کو گوارا نہ کرے۔ پہلے ایک بیماری آتی تھی جسم پہ پورے پھنسیاں ہو جاتے تھے، پورے جسموں پہ پھنسیاں، ہر جگہ پھنسیاں، جسم کا کوئی ایک پارٹ ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پھنسیاں نہیں ہوتے تھے، اور ان پھنسیوں میں خون اور پیپ ایسا جو نا پھول کے سامنے آتا تھا کہ اس میں سے باہر سے دکھتا تھا کہ اگر اس کو ایک پن اگر ماری جائے تو خون پیپ دونوں ساتھ میں نکلیں گے، یہ بیماری پھیلتی تھی۔ ابھی تو کل پیپر میں آیا کرناٹک میں جو نا کچھ گایوں کو، بیلوں کو، بھینسوں کو یہ بیماری چل رہی ہے، لوگ گوشت کھانے والے دیکھ سمجھ کے کھائیے پیپر میں ڈال رہے ہیں، تو جو ہے ایسی بیماریاں ہیں سارے جسم میں۔ اللہ چاہو تو نہیں لگا، کرونا وائرس اللہ نے نہیں لگایا پیچھے، تو اللہ چاہے تو سوپ کرے میرے بھائی، وہ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ کھلی چھوٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز فائدے اٹھائیں، کھلی چھوٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرتے بیٹھے، کھلی چھوٹ دینے کا مطلب نہیں ہے زبان نکالے اور بڑی باتیں کرنے لگے۔ کانسیپٹ آخر میں یہی بات بول کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، آپ کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے، خدا کے لیے اس کو تکلیف مت پہنچائیے۔ آپ کسی کو مدد نہیں کر سکتے، خدا کے لیے اس کی مدد ہوتے ہوئے مت روکیے۔ آپ کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتے، خدا کے لیے جانے والوں کو روکیے مت۔ میں آپ کو فائنانشل سپورٹ نہیں کر سکتا،
تو پھر میں آپ کو مجھے جو نا نہیں کرنے والوں کو روکنے کا حق بھی میں نہیں رکھتا ہوں. میں آپ کو زبان سے 2 لفظ کہہ کر سکھ نہیں پہنچا سکتا تو 2 جملے کہہ کر دکھ بھی نہیں پہنچاؤں. یہ کرائٹیریا یاد رکھ لیں, یہ فلسفہ یاد رکھ لیں, ورنہ سکھ تو کچھ بھی نہیں پہنچا رہے ہیں, صبح سے شام تک دکھ ہی پہنچا رہے ہیں. اچھا تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح سے شام تک برا ہی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اللہ چاہو تو انتقام لے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. کیا سوچتے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کروں گا, ونڈوز بند کروں گا, وینٹیلیشن کی ہر چیزیں جو نا جو لگائی تھی ساروں میں پردہ ڈال دوں گا, جی لائٹیں بند کر دوں گا, سب کچھ بند کروں گا, اکیلا فون لے کے بدکاری کرتے رہوں گا, اللہ نہیں دیکھے گا؟ ان اللہ لا یخفی. میاں ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم جب زمین کے اندر کا راز جانتے ہیں تو بند کمرے کی بات کیوں نہیں جانے؟ اری بات سمجھ میں؟ زمین کے اندر کی بھیدیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو بند کمرے میں ایک جو نا 6-7 فیٹ کا جو ہے لکڑی کا ڈور آپ لگا لے کے اندر بیٹھے ہوئے جو چاہے بدکاری کرے, کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ شراب پی رہے ہیں, اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ زنا کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں معلوم؟ ان اللہ لا یخفی. ہم سے کچھ نہیں چھپتا. تم جو بولو وہ بھی نہ چھپے, تم جو نہ بولو وہ بھی نہ چھپے, تم جو لائٹ کے اجالے میں کرو وہ بھی نہ چھپے, تم جو لائٹ کے اندھیرے میں کرو وہ بھی نہ چھپے. کچھ ہم سے چھپنے والا نہیں ہے. ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بندہ اگر گناہ سے بچنا چاہے تو بہترین طریقہ یہی ہے. صوفیاء علماء کہتے ہیں فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ دیکھتا ہے. بندہ اگر نیکوکار کرنا چاہے, ایک بہترین فارمولہ ہے. اب یہ سوچے کہ جو ہے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک صاحب جو نا آ کے اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کرے, میں نیک آدمی بننا چاہتا ہوں. میاں ایک ہی نصیحت ہے, تو جو بھی کام کرے یہ سوچ کے کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ شراب پینے کا عادی تھا, تو وہ شراب کے اڈے کی طرف جو نا کمپاؤنڈ کی طرف جانے لگا, وائن شاپ ریسٹورنٹ کو جب جانے لگا تو راستے میں خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مسجد کو جانے والے قدم بھی اللہ دیکھ رہا ہے, ریسٹورنٹ کو جانے والے قدم بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے میں ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوں تو پھر وہاں جا کے کیا بیٹھوں؟ پیتے پیتے مر جاؤں گا تو کتنی بری موت ہو جائے گی. چلو نا مسجد کو چلتے ہیں, وہاں مروں گا تو فرشتے آ جائیں گے میرے دیدار کے لیے. تو چلو نا ادھر چلتے. تو اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کانسیپٹ ہر کسی کے جو نا دل و دماغ میں آ جائے تو خود بخود آپ کے گناہ چھوٹ جائیں گے. کئی لوگ اس کے اندر سے ایسے ہیں, سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بہترین فارمولہ یہ ہے, ہر پیر کو روزہ رکھے, گوشت کم کھائے, خاص طور پہ جوان بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, گوشت کم کھائے, پیاز کا استعمال کم کرے, پیٹ کے 3 حصے کرے, ایک حصے میں کھانا بھرے, ایک حصے میں پانی بھرے, ایک حصے کو خالی چھوڑ دے. پھر دیکھیے نفس خود بخود کنٹرول ہوتا ہے, سوچے آوارہ نہیں ہوتی ہے, کنٹرولنگ میں رہتی ہے. صبح میں 4 روٹیاں ہیں, دوپہر میں 2 پلیٹ ہے, رات میں تلا ہوا بنا ہوا. اب کہاں سے کنٹرول ہوگا صاحب؟ ان کنٹرولنگ جو ہے نا اندر جا رہا ہے, تو باہر کیسا کنٹرول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں. تو کنٹرول کرنے کے بھی جو ہے نا پورے فارمولے دے دیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو قرآن مجید صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.